لیکن میری کوشش ہے کہ جو میں نے غلطی آگے کی ہے وہ دوبارہ غلطی نہ میں کروں. مجھے ایسا چاہیے کہ جو مجھے یقین دلائے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. جو پیچھے ہو گیا اس کو بھول جاؤ, میں تمہاری زندگی ہوں, تمہارے ساتھ ہوں, ہم مل کے زندگی گزاریں گے. بس مجھے ایسا انسان اچھا, کوئی اگر آپ کو ایسا شخص مل جاتا ہے جس کی پہلے سے شادی ہوئی ہو, اس کی بیوی خدا نہ خواستہ فوت ہو گئی ہو یا اس کو چھوڑ گئی ہو, تو کیا ایسے مرد سے شادی کر لیں گے؟ السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان رحمان چوہدری آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ موجود ہے مناہل, جو سوشل میڈیا کی شکار ہیں اور ایک لڑکے کے ساتھ محبت کے چکر میں یہ لاہور آ چکی ہیں. ٹک ٹاک پر ان کی دوستی ہوتی ہے اور وہ دوستی آج ان کو اس نہج پر لے آئی ہے کہ نہ ان کے آگے ہے کوئی اور نہ ہی ان کے پیچھے ہے. آئیے جانتے ہیں سارا ماجرا ہے کیا. مناہل بتائیے میرے ناظرین کو, کہاں سے آپ کا تعلق ہے, کس طریقے سے اس لڑکے کے ساتھ آپ کی دوستی ہوئی؟ السلام علیکم ناظرین, میں ملتان سے ہوں اور ان سے میری بات ٹک ٹاک پہ ہوتی تھی. میں بھی ٹک ٹاک بناتی ہوں اور ان سے میری بات ٹک ٹاک پہ ہوتی تھی, تو وہ مجھ سے ٹک ٹاک پہ بہت لائک کرتے تھے, کہتے تھے تو بہت خوبصورت ہو اور بہت زیادہ پھول پری ہو, آپ سے زیادہ میں نے کبھی لڑکی نہیں خوبصورت دیکھی, تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے بھی سوچا کہ چلو شادی تو کرنی ہے, چلو یہ مجھے لائک بھی کرتا ہے, مجھے پیار بھی بہت کرتا ہے, شاید مجھے اس سے زیادہ اچھا لڑکا نہ ملے, تو اس لیے میں اس کے پیچھے لاہور آ گئی. اچھا مناہل, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے, بڑے افسوسناک بات ہے, آپ بڑے عقیدہ دلیری کے ساتھ یہ ساری باتیں کر رہی ہیں. ماں باپ نے آپ کو پالا ہے, پڑھایا ہے, پیسہ لگایا ہے, وہ بھی آپ کو ایسے ہی لاڈ پیار کرتے تھے, ان کی عزت کا آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ آج کل مطلب کوئی شرم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ماں باپ کی عزت کو پاؤں کے نیچے روند کر آپ اس لڑکے کے پیچھے آ گئی ہیں جس کے ساتھ صرف ٹک ٹاک کے اوپر پیار چل رہا ہے. پتہ کیا بات ہے, عورت جو ہوتی ہے وہ ایک وفا کا نام ہے. تو میں نے اس سے بہت سچے دل سے پیار کیا تھا, میں اسے بہت زیادہ پیار کرتی تھی. مجھے لگا کہ اس سے زیادہ مجھے کوئی پیار کرنے والا انسان نہیں. باپ جس نے پیدا کیا وہ آپ کو پیار نہیں کرتا؟ کرتے ہیں, وہ بھی پیار کرتے ہیں, امی بھی کرتی ہیں, ابو بھی کرتے ہیں. ذرا نہیں سوچا کہ میں ان کی عزت رکھوں, کچھ کروں؟ آپ ان کو مطلب کہ مردہ زندہ لاش بنا کر لاہور آ گئی ہیں. بس میں نے ان کے ساتھ وفا کیا, میں نے یہ سوچا کہ یہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, تو میں بھی. وفا مل گئی ہے پھر؟ وہ تو آپ کو ماں باپ جس طریقے سے ماں باپ کی عزت کو آپ روند کر آئی ہیں, اس کے بعد وہ بھی آپ کی عزت کو ذلیل کر کے چلا گیا. بس اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, میں لاہور آئی اس کے پیچھے, اس نے میرے ساتھ سارے رابطے مطلب کہ بند کر دیے, موبائل بھی اور فیس بک بھی, ٹک ٹاک بھی, مطلب کسی پہ میرے ان کے ساتھ میرا ویڈیو کالز پہ بھی بات ہوتی تھی؟ جی ہوتی تھی, وہ بھی انہوں نے اب رابطہ چھوڑ دیا. تو جو جیسے لڑکے لڑکی تنہائی میں برہنہ بھی ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں, آپ بھی ایسے ہوتی ہوں گی یقیناً؟ جی بالکل ہوتی ہوں. تو ذرا شرم نہیں آ رہی آپ کو یہ بات کرتے ہوئے؟ میں نے پیار کیا تھا, اس میں شرم والی نکاح سے پہلے تو آپ جتنا مرضی ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں نا, یہ نکاح کا پیار کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے مرضی اپنی نمائش کرتی پھریں. میں نے ان سے پیار کیا اور میں نے ان سے وفا بھی کی, میں نے ان سے جو انہوں نے کہا میں نے وہ کیا, ٹھیک ہے. تو ان کو یہ ان کی عورت کا پیار دیکھا ہے, ان نے عورت کی وہ یہ دوبارہ بتائیے کہ کیا دیکھا ہے, تو اس لیے میں نے ان کے ساتھ وفا کی. اچھا یہ بتائیے, اب آپ لاہور آ گئی ہیں, نہ آپ کے پاس رہنے کے لیے چھت ہے, نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے, نہ آپ کوئی کام کر سکتی ہیں, زندگی کیسے گزاریں گی؟ ماں باپ سے رابطہ کیا آپ نے؟ جی میں نے کیا تھا. کیا کہتے ہیں وہ؟ میں گھر گئی تھی, لیکن اسی کے والے سے گھر گئی تھی. میں نے ماں باپ سے جا کر مطلب صلح کی, ان کے پیر پکڑ کے ان سے معافی مانگی, تو پھر بھی میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا. میں نے امی کے زیور اور ابو کے پیسے اٹھائے, اس کے پیچھے پھر واپس آ گئی. اس نے پھر مجھے کال کیا کہ یار سوری, میں وہ یہ کام پہ بزی تھا, یہ تھا, تو آپ واپس آ جاؤ. میں اس کے پیچھے سب کچھ چھوڑ گھر سے ساری چیزیں چوری کر کے لے آئی ہیں؟ جی میں سب کچھ مطلب کہ جو میری امی ابو کی جو غریبی جو بھی تھا نا, وہ پیسہ دلا جو کمایا پوری زندگی کا, وہ میں نے اٹھا کے اپنے اس کے پیچھے لیا. پھر یہ جب واپس آئی ہیں دوبارہ تو ملا آپ کو؟ جی مجھے ملا ہے, مجھے وہاں سے ڈراپ کیا ہے. تو کہنے لگا یہ چیزیں مجھے پکڑاؤ, آپ سے کوئی چھین کے لے جائے گا, آپ بیٹھو میں آپ کے لیے پانی لے کے آتا ہوں. تو یہ پانی لینے کے آج تک واپس نہیں آیا. ویسے آپ جیسی لڑکیوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے, اس میں تو بالکل بھی رعایت نہیں ہے. ہمارا کام ہے آپ لوگوں کی آواز بننا, لیکن مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آج کس کے ساتھ کھڑا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کا کیا پلان ہے, کیا ارادہ ہے پڑھنے کا, کام کرنے کا؟ لاہور میں آ گئی ہیں, کیسے زندگی گزاریں گی؟ یہاں تو جگہ جگہ کے اوپر آپ کے لوگ جسم کو نوچیں گے. لاہور میں ایک آنٹی کی طرف ہوں, جو میں سڑک پر ہو رہی تھی, یہاں بیٹھی, یہاں پہ مجھے یہاں پہ بٹھا کے گئے کہ بیٹھو میں پانی لے کے آتا ہوں. تو وہاں پہ ایک آنٹی تھی, بہت بھلی ہیں, اللہ ان کو تندرستی دے, صحت دے. انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رہائش دی ہوئی ہے. تو کتنی دیر دیں گی, 2-3-4 دن اور بٹھائیں گی. انہوں نے تو مجھے کہنے ہیں کہ اپنے گھر جاؤ. تو میں چاہتی ہوں کہ اب
اچھا مناہل، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کے پیچھے بہن بھائیوں کا کیا حال ہوگا؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے وہ ماں باپ ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کس کرب سے گزرے ہوں گے؟ ایک مرتبہ آپ نے گئی، وہ انہوں نے معاف کر دیا، دوبارہ پھر ان کو دھوکہ دے کر آ گئی ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں آگے آپ کے ساتھ صحیح ہوگا؟ جی بالکل نہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ اب میرا واپس جانا بھی نہیں ہے، کہ میں واپس بھی وہاں نہیں جا سکتی، کیونکہ میں سب کچھ ختم کر کے آؤں گی. پہلی دفعہ گئی تو انہوں نے معاف کر دیا، اب دوسری بار نہیں میں جا سکتی وہاں پہ. ناظرین، یہ مناہل بار بار غلطی کر چکی ہے. اس وقت یہ لاہور میں بے آسرا، بے سر و سامان ہے، نہ چھت ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، اور نہ ہی اس کے پاس اس وقت روزگار کے لیے کچھ ہے. ہم چاہیں گے کہ غلطی ہو گئی ہے اس بیٹی سے، جو کہ جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں بڑا عجیب فیل کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اسے تنہا نہ چھوڑیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مدد کریں. کس طریقے سے لوگ آپ کی مدد کریں؟ جی اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح کا انسان مجھے پہلے ملا ہے، اللہ نہ کرے کہ مجھے ویسا انسان دوبارہ ملے. کوئی بہت اچھا، بہت نیک میری زندگی میں آئے اور مجھے اپنا سہارا بنائے. نیک بندے کی آپ بات کر رہی ہیں، کام تو ویسے آپ نے کوئی ایسا کیا نہیں ہے کہ جس میں آپ کو دوبارہ کسی نیک بندے کی طلبدار ہوں. کس طریقے سے لوگ آپ سے رابطہ کریں؟ کیا آپ کو سیکیورٹی چاہیے؟ کیونکہ پہلے بھی ایک بندہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو دوبارہ خدا نہ خواستہ پھر ایسا ہو جائے تو کیا، کس طریقے سے آپ چاہیں گی، تحفظ چاہیں گی؟ مجھے ایسا چاہیے کہ جو مجھے یقین دلائے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. جو پیچھے ہو گیا اس کو بھول جاؤ، میں تمہاری زندگی ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کے زندگی گزاریں گے. بس مجھے ایسا انسان اچھا، کوئی اگر آپ کو ایسا شخص مل جاتا ہے جس کی پہلے سے شادی ہوئی ہو، اس کی بیوی خدا نہ خواستہ فوت ہو گئی ہو یا اس کو چھوڑ گئی ہو، تو اگر کوئی ایسا شخص آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا آپ اس سے شادی کر لیں گی؟ دیکھیں، مجھے ایک سہارا چاہیے، مضبوط سہارا چاہیے. میری طرف سے وہ اچھا آدمی ہو، اس کا رہن بہن اچھا ہو، وہ مجھے اچھی طرح ٹریٹ کرے. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کوئی ایسا مطالبہ تو نہیں ہے آپ کا کہ دولت مند ہو، پیسے والا ہو؟ ایج کا تو آپ نے بتا دیا. کوئی کام نہیں بھی کرتا ہوگا تو چلے گا؟ نہیں، کام تو کرتا ہو، ظاہر ہے کام کے بغیر تو زندگی نہیں چلتی. کام بھی کرتا ہو، اس کا گھر بار بھی ہو، اور اچھا. جب سے آپ یہاں لاہور میں رہ رہی ہیں، جب سے لاہور میں آپ رہ رہی ہیں، کبھی ایسا موقع آیا کسی نے آپ کو یہ مطالبہ کیا ہو کہ میرے ساتھ چلو، اتنے پیسے دوں گا اور میری ضرورت پوری کرو، پھر میں تمہارا خرچہ اٹھا لوں گا؟ ایسے تو لوگ بہت ملتے ہیں. ایسے تو دن میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہزاروں کے حساب سے ملتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلو، آپ بہت خوبصورت ہو، آپ کو میں ایک دن کتنے دوں گا، یہ کروں گا. گئی ہیں پھر ان کے ساتھ؟ جی میں ان کے ساتھ ہوں. کبھی خیال نہیں آیا کہ آنٹی کو بھی پیسے دینے ہیں، کوئی ایسا ویسا کام کروں؟ آتا ہے خیال، ان کے آتا ہے خیال کہ یہ مجھے روٹی دے رہے ہیں، گھر کی رہائش دی ہوئی ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ جو میں نے غلطی آگے کی ہے وہ دوبارہ غلطی نہ میں کروں اور مجھے اچھا گھر بار ملے. ناظرین، مناہل کی گفتگو آپ کے سامنے ہے. یہ ایک اور ٹریجڈی ہے پاکستان میں. اب لڑکیوں کا گھروں سے بھاگ کر شادیاں کرنا ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا جا رہا ہے. خدا کے واسطے ایسی شادیوں کو پروموٹ مت کیجیے کہ جو ماں باپ کی اجازت اور ان کی عزت کو پامال کر کے کی جائیں. اب یہ بیٹی اپنے ماں باپ کی عزت کو تو پامال کر بیٹھی ہے. اب خدا کے واسطے اس کی مدد کیجیے. اگر کوئی شخص اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. آپ ان کے ساتھ رابطہ کیجیے، ان کو یقین دلائیے، ان کا آگے پیچھے چیک کیجیے اپنی ذمہ داری پر. ہم دعا گو ہیں کہ کسی اور کی بیٹی کی ایسے زندگی خراب نہ ہو، اور نہ ہی وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو اس طریقے سے روند کر جائے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.